نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه مسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایسی عبادت کہ کہیں ذرہ برابر بھی اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ورنہ اگر شرک آ گیا، شرک پیدا ہو گیا، شرک کی ملاوٹ ہو گئی، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جہاں پوری عبادت برباد ہوتی ہے وہی پوری آخرت برباد ہوتی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. سارے گناہوں کی معافی ہے، اللہ معاف کرے گا، کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے بعد دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى. ماں باپ کے بعد جن کا حق سب سے زیادہ ہے، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. رشتہ دار جو ہمارے ابو کے رشتہ دار ہیں، جو ہماری والدہ کے رشتہ دار ہیں، جو ہماری بیوی کے رشتہ دار ہیں، سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. والیتامى والمساکین. مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ نرمی برتو، ان کے ساتھ احسان کرو. جو قوم کی بیوائیں ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہے، نادار ہے، فقیر ہے، ان کے ساتھ بھی اسلام یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ظلم کمزور سمجھ کر کے ستاؤ مت. عام طور پر مزاج کیا ہے؟ یہ کمزور ہے، اس کو ماریں گے تو ہم سے بدلہ نہیں لے گا، ہم کو مار نہیں سکتا ہے. لوگ دنیا کمزور سمجھ کر کے دباتی ہے، مگر اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ کمزوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کی تعلیم دے رہا ہے. ان کو کمزور سمجھ کر کے ان کو ہلکے میں ڈالو.
وہ کمزور ضرور ہے مگر ان کی دعا میں بڑی تاثیر ہے. مظلوم کی بد دعا رائے گاہ نہیں جاتی. مظلوم کی بد دعا سے بچو. کمزور کو کمزور سمجھ کے دباؤ مت. واتقی دعوت المظلوم. کمزوروں اور مظلوموں کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. اگر وہ بد دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. تو کمزوروں کے ساتھ اسلام یہ حکم دے رہا ہے، قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجار ذی القربى. جو قرابت دار پڑوسی ہیں، جو خاندانی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار ذی الجرب. جو اجنبی پڑوسی ہیں، اجنبی ہے، دور کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب. جو پہلو کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری سیٹ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ پہلو کا پڑوسی، یہ وقتی طور پر پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ دیکھیے ہم جب سفر کرتے ہیں ہماری سیٹ کے بازو میں جو بیٹھا ہے ممکن ہے کہ زندگی میں دوبارہ اس سے ملاقات نہ ہو. اگر ہم نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کی، برا سلوک کیا، غلط تاثر لے گا ہمارے بارے میں، غلط سمجھے گا ہمارے بارے میں. اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ جو پہلو کا پڑوسی ہے، جو وقتی طور پر ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اس لیے کہ سفر کرنے والے جو بازو میں وقتی طور پر بیٹھتے ہیں، کیا معلوم کہ زندگی میں دوبارہ اس سے کبھی ملاقات ہو، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. وابن السبیل. جو راہ چل رہے ہیں، مسافر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. زمانہ جاہلیت میں مسافروں کے ساتھ بڑا بدسلوکی کی جاتی تھی، بڑا ظلم ڈھایا جاتا تھا. لوٹتے تھے، مارتے تھے، چھینتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے. قرآن نازل ہوا، اسلام آیا، قرآن نے یہ کہا مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ بیچارہ گھر سے دور ہے، بال بچوں سے دور ہے، کمانے کی غرض سے جا رہا ہے، کسی وجہ سے جا رہا ہے، گھر سے دور ہے، اس کو بے یار و مددگار اور بے سہارا مت چھوڑو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلے نمبر توحید کا، اللہ کی بندگی کا حکم دیا ہے، شرک سے روکا ہے. دوسرے نمبر پر یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، جو ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈی کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ان چیزوں کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، فخر کرنے والوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ان احکام کی پابندی کرے وہ کبر و غرور سے محفوظ ہے، اس کا سینہ صاف ہے. اگر وہ ان حقوق کی پامالی نہیں کر رہا ہے، سینے میں کہیں نہ کہیں کینہ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں غرور ضرور موجود ہے، گھمنڈ موجود ہے، فخر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی پابندی کی تعلیم دی ہے. ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میرا یہی موضوع ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اسلام کیا حکم دے رہا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ پڑوسی جو ہمارے قرابت دار ہیں، جو ہمارے ابو کے چچا ہے، ہمارے ابو سے بڑے ہیں، جو ہمارے گھر کے بالکل بازو میں ہوتے ہیں، جو ہمارے خاندانی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. جو گاؤں اور سماج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور جو وقتی طور پر کمپنیوں میں، کارخانوں میں، یا کہیں ہماری جاب ہے یا ہم سفر کر رہے ہیں، جو ہمارے بازو میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. یہ اسلام کا حکم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ.
کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ جو ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اکرام کرے، تکریم کرے، اچھا سلوک کرے۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وہی کر سکتا ہے جو حقیقت میں اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، پڑوسیوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ ایمان کمزور ہے، یہ نشانی ہے کہ ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ پیارے نبی اگر یہ کہہ دے کہ مومن نہیں ہے، بات مکمل ہے کہ مومن نہیں ہے، مگر قسم کھا کر کے 3 بار فرمایا، یہ تاکید کی انتہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، پڑوسیوں کی کتنی تاکید کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کی کتنی تعلیم دے رہے ہیں۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی اذیت سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی اب آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ستا رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، ایسا آدمی یقیناً ایمان سے محروم ہے، ایمان کی کمزوری مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن، قسم ہو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بھی انسان مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے پڑوسی کے لیے، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے پڑوسی کو جب تک پسند نہ کرے تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین ساتھی اور دوست وہ لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ اچھے ساتھی اللہ کی نگاہ میں۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجیرانہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک وہ عورت ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نفلی عبادت کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے کہا جہنم میں جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نماز، فرائض، نفلی نماز، تہجد، روزہ، نفلی عبادت، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت، رات بھر جاگتی ہے، رات میں قیام کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ایسی عورت جہنم میں داخل ہو گئی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی عورت جہنم میں جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ غور کریں۔ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا کہا، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتی ہے لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، وہ اپنی پڑوسن کو خوش رکھتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خاتون جنت میں داخل ہوگی، ایسی عورت جنت میں جانے والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو ہمارے جنت کا سامان ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور اگر پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی ہم نے کی، یہ ہماری تہجد، یہ ہمارا روزہ، یہ ہماری نماز، یہ ہماری زکات، یہ نہیں فائدہ پہنچائے گا، سب بیکار۔ ہم جہنم خرید رہے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی آ کے شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں جہاں رہتا ہوں میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، میرا پڑوسی مجھے بڑی اذیت پہنچاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنا سارا سامان گھر سے باہر نکال دو، دروازے پہ ڈال دو، راستے پہ ڈال دو۔ وہ آدمی نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق، حکم کے مطابق اپنا گھر کا سارا سامان گھر سے باہر نکال کر کے راستے پہ ڈال دیا۔ لوگ آ کے پوچھ رہے کہ بھائی کیا ہوا ہے، تو اپنا سامان گھر کے باہر کیوں رکھتے ہو، کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہے؟ جتنے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں سب سے بتا رہا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ کو ستاتا ہے، میرا پڑوسی مجھ کو اذیت دیتا ہے۔ جتنے لوگ آتے ہیں سب لوگ سنتے ہیں، سن کر کہتے ہیں بڑا بدتمیز آدمی ہے، لعنت بھیج رہے ایسے آدمی پر، تمہارا پڑوسی کیسا ہے، اس کا کیا کیریکٹر، اس کا کیا اخلاق ہے، وہ تم کو ستاتا ہے، بڑا بدسلوک آدمی ہے، لوگ لعنت بھیج رہے۔ وہ آدمی تنگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا لوگ مجھ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ مجھ کو لعنت بھیج رہے ہیں، کہا کیوں نہیں اپنے پڑوسی کی طرف اچھا سلوک، کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے متعلق لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، تم کو یہ شکایت کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو، فقد لعنک اللہ قبل الناس، اللہ نے تجھ پر لعنت بھیجی ہے تم کو لوگوں کی لعنت بھیجنے سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا پڑوسی کے ساتھ اگر بدسلوکی کی گئی ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں، بد دعائیں بھیجتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں پڑوسی کی بڑی تاکید کی گئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تعلیم دی گئی ہے، اسی لیے صحابہ کرام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے مشہور صحابی ہیں، بار بار ان کا نام آتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یہ کہتے ہیں جب ان کے ہاں بکری ذبح ہوتی تھی، گوشت بکری ذبح کرتے تھے تو گوشت خادم سے کہتے تھے کہ میرے پڑوسی یہودی کو دے کر کے آؤ، پہلے بار بار پوچھتے دیے کہ نہیں دیے۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہودی کو گوشت دے رہے ہیں؟ یہودی مطلب اسلام کے لیے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میرے پڑوسی یہودی کو گوشت دے کر کے آؤ، میرا پڑوسی ہے وہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سنائی، کہا اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے ہم سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ہمارا پڑوسی، اب وہ چاہے نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی ہمارا ہے، ہمارے اس کے مذہب اور عقیدے سے نہیں لینا دینا ہے۔ ہمارا دیکھیے مذہب اپنی بات ہے، دین اپنا، لیکن اخلاق اپنا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس کو ہم ستائیں، بلکہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر ہم اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو اپنے شر سے روکے رکھیں، تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، ظلم نہ ڈھائیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ہم کسی دوسرے پر ظلم ڈھائیں یہ گناہ ہے، ظلم ہے، لیکن اگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے یہ گناہ ہے، لیکن وہی کام اپنے پڑوسی کے ساتھ کر رہے ہیں ڈبل گناہ ہے، کیونکہ اسلام نے پڑوسی کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اچھا سلوک کرنے کے بجائے برا سلوک کر رہے ہیں، یہ گناہ کے اندر سنگینی اور خطرناکی پیدا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں، لیکن میں کس کو ہدیہ دوں؟ بہت سارے پڑوسی ہیں، کس کو ہدیہ دوں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، دیکھو تمہارے گھر سے سب سے زیادہ قریب جس کا گھر ہے اس کو تم ہدیہ دو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث سے کہتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم کھانا پکاؤ، شوربہ بناؤ تو اس میں سالن میں پانی زیادہ کر دو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اچھا کھانا پکاؤ تو اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہتے ہیں
کہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جبریل برابر مجھ کو نصیحت کرتے رہے، جبریل برابر یہ وصیت کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، کس بات کی؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بار بار یہ وہی آتی تھی، بار بار یہ وہی آتی تھی، ایک ہی چیز بار بار جبریل سکھاتے تھے۔ اس کا مطلب کہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار، بار بار جبریل یہ تعلیم دیتے تھے، یہ نصیحت کرتے تھے، یہ سمجھاتے تھے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بار بار سمجھاتے تھے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے ایسا لگتا تھا، پیارے نبی کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کی اتنی اہمیت ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اتنی تعلیم دی جا رہی ہے، اتنی تاکید کی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ پراپرٹی میں ان کو حصہ دے دیا جائے۔ جیسے ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد، اس کی ملکیت، اس کی بیوی بچوں گھر والوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کی اتنی تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں پراپرٹی میں بھی ان کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ یہ تعلیم دیکھ رہے ہیں اسلام کی، کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اللہ خالق ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو، قتل کر ڈالو، کہیں یہ ہمارے دسترخوان میں بیٹھ کے کھائے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو مارتے تھے اس ڈر سے کہ بڑا ہوگا تو کیا کھائے گا، ہمارا مال کھائے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی سوچ آج ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ پہلے زمانے جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اب تو ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالتے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنی پڑوسن کی عورت سے بدکاری کرو، منہ کالا کرو، زنا کرو۔ زنا کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن اگر یہی جرم پڑوسن کے ساتھ ہو، بہت بڑا گناہ، گناہ میں سنگینی بڑھ جاتی ہے، گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، ڈبل گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کی امید رکھتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے، یہ امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے گھر پر کہیں ظلم ہوگا، کہیں دسترابی ہوگی، کہیں چوری چماری ہوگی، کہیں کچھ فتنہ ہوگا، ہمارا پڑوسی ہمارا محافظ ہوگا، ہم کو بچائے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ تو ہمارے قریب ہونے کے باوجود بھی ہماری اخلاق اور ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ شریعت نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ، تیسرے نمبر پر شرک اور قتل کے بعد سب سے سنگین جرم یہ ہے کہ اپنی پڑوسن کی جو بہو بیٹیاں ہیں، وہاں کی جو خواتین ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان کے ساتھ دستبرداری کی جائے، ان کی عزت و ناموس کو لوٹا جائے، زناکاری و بدکاری کی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں پڑوسی کے ساتھ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اتنی تعلیم دی گئی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنت میں چلے جاؤ۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی تکمیل ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آدمی کا اخلاق اور کیریکٹر بڑا ہوتا ہے اور اس کا اخلاق مثالی بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی اتنی بڑی تعلیم کے ساتھ آج ہم اپنوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم پڑوسی کی بات چھوڑ دیں، آج ہمارا سماج کہا جا رہا ہے، لوگ اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بال بچے، اپنی بیوی، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی اور اپنے قریبی لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، باہر کا آدمی، وہ تو اپنے گھر سے الگ ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر کی حالت دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں کیا ہم اپنے والدین، اپنے بال بچوں، اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہر آدمی کی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، یہ احساس پیدا کرے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، تو جو ہمارے گھر کے اندر ہے، آج ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے،
ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. کتنے ایسی کہانی اور کیسز موجود ہیں. یہ ہم سب کے لیے مقام عبرت ہے کہ اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ جب اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اپنے گھر کو بھی, اپنے گھر کے اندرونی حصے کو بھی, جو ہمارے سب سے قریبی ہے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے, اور جو مریض اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا.